آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین. خبریں تفصیل سے. ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے نے گزشتہ 4 جولائی کو ایک سرکولر جاری کرتے ہوئے تمام سرکاری و نیم سرکاری دفاتر کے ذمہ داران کو ہدایت دی ہے کہ اورنگ آباد کے تبدیلی نام سے متعلق بامبے ہائی کورٹ کی ممبئی بینچ میں جاری مقدمے کا فیصلہ آ جانے تک کوئی بھی نئے نام کا استعمال نہ کرے. انہوں نے اپنے سرکولر کے ذریعے ہدایت دی ہے کہ تاریخی شہر اورنگ آباد کے تبدیلی نام کا معاملہ فاضل عدالت میں زیر سماعت ہے. عدالت کی جانب سے 20 اپریل کو سماعت کے دوران اورنگ آباد شہر کا نام کورٹ کا فیصلہ ہونے تک تبدیل نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس پر حکومت مہاراشٹر کی جانب سے عدالت میں حلف نامہ بھی داخل کرتے ہوئے یہ وضاحت کی گئی تھی کہ جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک نام تبدیل نہیں ہوگا. اس کے باوجود کچھ سرکاری و نیم سرکاری ادارے اورنگ آباد کی بجائے نئے مجوزہ نام کا ہی استعمال کر رہے ہیں اور یہ بات عدالت کی نظر میں آ چکی ہے. اس لیے عدالت کا فیصلہ آنے تک تمام سرکاری نیم سرکاری محکموں کے افسران و ملازمین، بلدیہ، نگر پنچایت اور کارپوریشن کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اورنگ آباد کی جگہ دوسرے نام کا استعمال نہ کریں. جن سرکاری عمارتوں پر اورنگ آباد کا نام تبدیل کیا گیا ہے اسے فوری ہٹا دیا جائے اور دوبارہ سے اورنگ آباد تحریر کیا جائے. سبھی سرکاری و نیم سرکاری دفاتر کے ذمہ داران کو اس سرکولر کی کاپی روانہ کر دی گئی ہے. سمرودھی ہائی وے پر بڑھ رہے حادثات پر قابو پانے کی غرض سے MSRDC کی جانب سے یہاں رمبل اسٹرپس لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے. ناظرین، سمرودھی ہائی وے کی تعمیر کے بعد سے یہاں سڑک حادثات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور کئی قیمتی انسانی جانیں ان حادثات میں تلف ہوئی ہیں. مہاراشٹر اسٹیٹ روڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذمہ داران کا دعویٰ ہے کہ اکثر حادثات ڈرائیور کو نیند آ جانے کی سبب پیش آئے ہیں، لہٰذا ڈرائیورز کی نیند اڑانے کی غرض سے MSRDC نے ہر 25 کلومیٹر پر رمبل اسٹرپس لگانے کا کام شروع کیا ہے. گنگاپور ویجاپور کی حدود میں یہ کام شروع ہو چکا ہے. رات کے اندھیرے میں پل کی ریلنگز دکھائی دے سکے اس غرض سے ان پر ریڈیم اسٹرپس لگائی جا رہی ہیں. ہر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر رنگ برنگے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں. ہائی وے پر گاڑی کس طرح سے چلائی جائے اس ضمن میں ٹول ناکوں پر آڈیو کلپ کی مدد سے ڈرائیورز کو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں. متعلقہ ادارے کا کہنا ہے کہ رمبل اسٹرپس کی بدولت حادثات پر کسی حد تک قابو پایا جا سکے گا. رمبل اسٹرپس یعنی ہائی وے پر چھوٹی چھوٹی پٹیوں کے اسپیڈ بریکرز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں فارمیسی کے نئے 2 کورسز شروع کرنے کے لیے فارمیسی کونسل نے اجازت دے دی ہے. یہ اطلاع وائس چانسلر ڈاکٹر پرمود یولے نے دی. VC ڈاکٹر پرمود یولے کے مطابق بامو میں گزشتہ 34 سال سے کیمیکل ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ قائم ہے، جس کے تحت یہاں BTech، MTech، فوڈ ٹیکنالوجی اور کیمیکل ٹیکنالوجی کورسز جاری ہیں. اس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فارمیسی کونسل آف انڈیا کو M.Pharm، فارماسیوٹیکلز اور کوالٹی ایشورنس یہ 2 کورسز شروع کرنے کے لیے تجویز روانہ کی گئی تھی. دونوں ہی کورسز کے لیے 12 نشستیں رہیں گی. ڈاکٹر پرمود یولے کی رہنمائی میں دونوں ہی کورسز جاری تعلیمی سال میں ہی شروع کیے جائیں گے. ڈاکٹر پروین وقتے اس ڈپارٹمنٹ کے HOD رہیں گے اور اس ضمن میں وقات ڈاکٹر ریڈیز لیب، اجنٹا فارما، ہارمن فینوکیم اور میکالائڈس وہ دیگر کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا جا چکا ہے. فارمیسی کونسل آف انڈیا فارمیسی شعبے کا ملک کا سب سے بڑا اور اہم ادارہ ہے اور ڈاکٹر پرمود یولے کو اس اہم ادارے میں صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کا شرف حاصل ہوا ہے. ڈاکٹر یولے کے مطابق گزشتہ 4 دہائیوں سے وہ فارمیسی کے اسٹوڈنٹ، ریسرچ اسکالر، پروفیسر اور پرنسپل کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، لہٰذا بامو میں یہ کورسز شروع کروانا ان کی اخلاقی ذمہ داری تھی. اورنگ آباد فارمیسی ہب ہے، اس لیے ان کورسز کو خاص اہمیت حاصل ہے اور طلباء کو بہت سارے اسکوپس ہیں. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نشہ مکتی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت خلیارک میں موجود گورنمنٹ ہاسٹلز کے طلباء کے لیے بیداری پروگرامز منعقد کیے گئے. اس مہم کے تحت سماج کلیان کی ڈپٹی کمشنر جے شری سونکوڑے نے طلباء میں منشیات و نشے کی عادتوں میں اضافہ نہ ہو اس مقصد سے طلباء کے 2 ہاسٹلوں قلعہ رک کے سنت تکارام اور ملند ہاسٹل میں پروگرام منعقد کیے
اور پروگرام میں طلباء کو نشے کی بربادیوں سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے مؤثر رہنمائی کی۔ اس پروگرام میں علاقائی کینسر ہاسپٹل کے ڈین ڈاکٹر اروند گائیکواڑ نے منہ کے کینسر اور اس کی اقسام اور اس مرض کے لاحق ہونے کی وجوہات پر روشنی ڈالی اور پروجیکٹر کے ذریعے رہنمائی کی۔ ڈاکٹر سنکیال نے گیت سنگیت کے ذریعے نشہ مخالف بیداری کا پیغام دیا۔ اسی طرح ڈاکٹر شیخ نے صحت سے متعلق مؤثر رہنمائی اور نشے کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ اس پروگرام کے موقع پر منعقد کیمپ میں طلباء کے ذیابیطس اور بلڈ پریشر کی جانچ کی۔ سگما ہاسپٹل کے ڈاکٹر جھاڑے نے نشے سے دور رہنے والوں کی زندگی کیسے خوشباش رہتی ہے اس متعلق جانکاری دی۔ پروگرام کی نظامت پروین ساڑونکے نے کی، جبکہ سنیتا تھٹے منگیش شری رام وارے نے پروگرام کی کامیابی کے لیے انتھک محنت کی۔ شعبہ تعلیم کی جانب سے معاشرے کی امیدیں پوری ہونی چاہیے، ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر پرمود یوولے نے کیا۔ وہ نیو ایجوکیشن پالیسی سے متعلق تبادلہ خیال کی غرض سے منعقدہ میٹنگ سے مخاطب تھے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے ہیومن ریسورسز سینٹر کی عمارت میں سبھی HODs کے لیے ایک ورکشاپ گزشتہ روز منعقد کیا گیا۔ UGC کی جانب سے یہ ورکشاپ رکھا گیا تھا، جہاں نیو ایجوکیشن پالیسی فیوچر انیشیٹیوز کے عنوان پر ماہرین نے حاضرین کی رہنمائی کی۔ سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر پنڈت ودیا ساگر کے ہاتھوں اس ورکشاپ کا افتتاح کیا گیا۔ ڈاکٹر پرمود یوولے کی صدارت میں منعقد اس ورکشاپ میں سینٹر کی ڈائریکٹر ڈاکٹر دھنشری مہاجن، جوائنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالرافع مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ اپنے صدارتی خطبے میں ڈاکٹر یوولے نے کہا کہ نیو ایجوکیشن پالیسی پر عمدہ طریقے سے عمل آوری اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے متوقع ہے۔ یہ ایک تجربہ ہے جسے کامیاب بنانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر نے بھی حاضرین کو کئی مفید مشورے دیے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت کی سخت ہدایت کے بعد AMC کا غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستہ ایک بار پھر حرکت میں آ گیا ہے۔ گزشتہ روز سڑکو N5 پر کارروائی کی گئی تو آج یہ دستہ SBI کارنر پہنچا، لیکن اس کارروائی کے خلاف ٹھیلے والوں نے سخت احتجاج کیا۔ واضح ہے کہ 2 روز قبل ہی میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے شہر بھر میں ٹریفک جام کے مسئلے کو حل کرنے کی غرض سے سبھی زونل آفیسرز کو ہدایت دی تھی کہ راستے کے بائیں بازو کو ناجائز قبضہ جات سے پاک کیا جائے۔ میونسپل کمشنر کا حکم پاتے ہی AMC کا غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستہ ایک بار پھر حرکت میں آ گیا۔ گزشتہ روز چشتیہ کالونی پولیس چوکی سے سڈکو N5 SBI بینک کی جانب جانے والی سڑک پر شاستری مہاراج کی رہائش گاہ کے سامنے پارکنگ کی جگہ پر ڈالی گئی چائے کی دکان اور دیگر ناجائز قبضہ جات ہٹا دیے گئے، جس کی وجہ سے سڈکو N5 سگنل سے قریب کی بائیں بازو کلیئر ہو گئی ہے۔ اسی طرح اسی علاقے میں چودھری نامی شخص نے اپنی رہائش گاہ کے سامنے پارکنگ کی جگہ پر 10 بائی 12 اسکوائر فٹ کی 2 دکانیں تعمیر کر لی تھی اور وہاں ریلوے ٹکٹ بکنگ کا کام کیا جا رہا تھا۔ میونسپل افسران کے کہنے پر مذکورہ شخص نے خود ہی اپنے ہاتھوں ناجائز قبضہ ہٹا کر پارکنگ کھلی کر دی۔ یہی نہیں، ہوٹل ترٹے اور کلکرنی دھوڑے کلاسز کی جگہ پر تعمیر کی گئی دکانیں بھی منہدم کر دی گئیں۔ یہ کارروائی میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت کی ہدایت پر ایڈیشنل میونسپل کمشنر سوربھ جوشی، ڈپٹی کمشنر سویتا سونونے کی رہنمائی میں بلڈنگ انسپکٹر سید جمشید، رامیشور سراسے، پنڈت گولی، TP سیکشن کے جونیئر انجینئر پوجا بھوگے اور دیگر عملے نے انجام دی۔ میونسپل کارپوریشن کا غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستہ آج پھر SBI کارنر پہنچا اور یہاں راستے کے کنارے ہاتھ گاڑیوں پر فروٹس کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع کی، جس کی وجہ سے غریب ٹھیلے والے مشتعل ہو اٹھے اور ان لوگوں نے کارروائی کی شدید مخالفت کی۔ سیاسی جماعتوں کے قائدین اگر ملاقات کریں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کسی سمجھوتے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس طرح کا بیان مہاراشٹر ودھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر امباداس دانوے نے دیا۔ انہوں نے یہ بیان من سے شیو سینا کے اتحاد سے متعلق چل رہے مباحثوں کے تناظر میں دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شندے گروپ کے سبھی اراکین کو ہتھیلی میں جنت دکھائی گئی ہے اور بقیہ 40 اراکین وزیر بننے کا خواب سجائے بیٹھے ہیں۔ شندے گروپ کے درمیان اس معاملے پر جھگڑا ہونے سے متعلق انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہیں دیکھا، البتہ یہ بات ان کے کانوں تک بھی آئی ہے۔ NCP میں ہوئی بغاوت سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شرد پوار، ادھو ٹھاکرے اور سونیا گاندھی نے مل
کر مہاوکاس اگاڑی بنائی تھی اور تینوں ہی جماعتوں کو ماننے والا ایک طبقہ موجود ہے، اس لیے آج بھی ان کی اگاڑی مضبوط اور مستحکم ہے۔ भेटले म्हणजे याच विषयाला भेटले असतील अशातला काही भाग नाही। निश्चित परवा मनसेच्या प्रवक्त्यांनी माननीय बाळा नांदगावकर साहेबांनी भूमिका मांडली, ऐकली आणि राजसाहेबांनी त्या संदर्भात अशी कोणती चर्चा झाली अशी भूमिका व्यक्त केली। त्यामुळे फार आपण काही गडबड न करता सगळ्या गोष्टीचा अंदाज बांधणं किंवा लावणं हे चुकीचं आहे असं मला वाटतं। शिवसेनेचा विचार केला तर पक्षप्रमुख मान्य उद्धवजी ठाकरे साहेब हे सर्व निर्णय घेत असतात, निश्चित नेत्याशी चर्चा करून घेतात, परंतु अशी कोणती मागच्या 2-3 दिवसात काही बैठका झालेल्या याच्यात कोणत्याही अशा प्रकारच्या चर्चा झालेल्या नाही। अशा चर्चा झाल्या तर निश्चित आपल्याला कळवू। म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर का ओहदा पाने के लिए एएमसी के 10 सदर मुदरिसीन रेस में हैं। इस दौड़ में कौन बाजी मारता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वाज़ेह रहे कि म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर सुनील डोंगरे 30 जून को अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए, लिहाजा म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर का ओहदा पाने के लिए एएमसी स्कूलों के 10 सदर मुदरसिन ने इंटरव्यूज़ दिए। गुज़िश्ता 4 जुलाई को एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल ने उनका इंटरव्यू लिया था। शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 74 स्कूल चलाए जाते हैं, जिनमें से 44 स्कूल्स मराठी मीडियम के हैं और 14 स्कूल उर्दू मीडियम के हैं, जबकि 10 स्कूलों में दोनों ही मीडियम के स्कूल चलाए जाते हैं, जहां तकरीबन 18,000 तलबा ज़ेर तालीम हैं। तीनों ही मीडियम के स्कूलों में तकरीबन 300 असातिज़ा खिदमात पर मामूर हैं। 11 सेंट्रल स्कूल्स के तहत सभी स्कूलों को कोऑर्डिनेट किया जाता है। म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर ओहदे पर हुकूमत की जानिब से डेपुटेशन पर सरकारी ऑफिसर्स भिजवाए जाते हैं, मगर साबिक एजुकेशन ऑफिसर के रिटायर होने के सबब ये ओहदा खाली हो गया है, लिहाजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ख्वाहिशमंद सदर मुदरिसीन का इस ओहदे पर तकर्रुर करने के लिए इंटरव्यूज लिए गए। आइंदा एक हफ्ते में इसका रिजल्ट मुतवक्को बताया जा रहा है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान केशव उपाध्याय औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की और बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत की कारकर्दगी की खूब तारीफ़ करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए जो भी उनके साथ आना चाहता है बीजेपी उसे साथ लेकर चलेगी। इसी तरह दीगर मौज़ूआत पर भी उन्होंने तबादला ख्याल किया। हे मोदी सरकारच्या 9 वर्षाचं कारभाराचं कामगिरीचं वर्णन आहे आणि म्हणूनच समाजातले सगळे घटक जसे मोदींच्या सरकारबद्दल समाधान व्यक्त करतात, विषयावर विश्वास ठेवून सोबत यायला लागले। त्यामुळे घराणेशाहीचं, तुष्टीकरणाचं, सामाजिक विद्वेषाचं राजकारण पुढील काळात चालणार नाही, तर मोदीजींच्या विकासाचंच भूमिका जनता स्वीकारेल असा विश्वास या निमित्ताने आहे। खरं सांगायचं तर गेल्या 9 वर्षामध्ये 800 पेक्षा अधिक योजना, काही पूर्वीपासून होत्या, काही नंतरच्या काळातल्या पण आहेत, अशा कार्यान्वित झाल्या, गतिमान झाल्या। समाजातला प्रत्येक घटकाला, मग तो शेतकरी आहे, कामगार आहे, मध्यमवर्गीय आहे, व्यावसायिक आहे, उद्योजक आहे, महिला आहे, सामाजिक संदर्भातले आहेत, अशा सर्व घटकांना, सर्व नेत्यांना, समाजातल्या सर्वदूर मोदीजींनी जी विकासाची गंगा सुरुवात केली ती नेण्याचा प्रयत्न हा गेल्या 9 वर्षात झाला। बहू के साथ नाजायज ताल्लुकात रखने के लिए अपने ही बेटे को रास्ते से हटाने वाले बुलहवास बाप को फाजिल अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अपने सगे बेटे को कत्ल कर देने का ये वाक़या साल 2018 में पेश आया था और अदालत में मुकदमा ज़ेर समाअत था। ताल्लुका सिल्लोड़ के दादाराव कोल्हे ने अपनी ही सगी बहू से टांका जोड़ लिया था और इस नाजायज रिश्ते को कायम रखने के लिए उसने खेत की बखार में अपने बेटे प्रभु दादाराव कोल्हे को कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया था और उसकी लाश खेत में एक उकरडे में दबा दी थी और खुद ही फिर लड़के के गायब होने की शिकायत भी सिल्लोड़ के देही अस्पताल में दाखिल की थी। ताहम पुलिस थी कि अपने कमाल होशियारी से तफ्तीश करती हुई मामले की तह को पहुंची थी
اور قتل کے اس معاملے کو بے نقاب کر کے کیس کو عدالت کے سپرد کیا تھا۔ عدالت میں اس کیس میں خود پی ایس آئی سندیپ بھارت ساوڑے نے فریادی کے طور پر مقدمہ درج کروایا تھا اور پولیس نے مفصل چارج شیٹ داخل کی تھی۔ سماعتوں کے بعد بالآخر 5 جولائی کو عدالت نے اس کیس کو فیصل کر کے مجرم کو قانون کی مختلف دفعات کے تحت عمر قید اور مختلف دفعات کے تحت کئی جرمانے عائد کیے، جن کی مجموعی رقم 1,75,000 روپے مقتول کی ماں، بیوی اور بچوں کو دی جائے گی۔ میکے سے 2 لاکھ روپے لانے کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر سسرالیوں نے بہو کو بے رحمی سے پیٹا اور اسے زہریلی دوا پلا دی۔ متاثرہ بےحتا کا علاج جاری ہے، جبکہ سسرالیوں کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ضلع بیڑ میں کیش تعلقے کے مضافات اتریشور پمپری میں پیش آیا۔ متاثرہ بےحتا نے پولیس کو دیے اپنے بیان میں لکھوایا ہے کہ منکوں کے آپریشن اور گھر کے پلاسٹر کے لیے میکے سے 2 لاکھ روپے لانے کا مطالبہ اس کے شوہر و سسرالیوں نے اس سے کیا تھا، اور جب بار بار کہنے پر بھی ان کا مطالبہ پورا نہ ہوا تو شوہر شیواجی پوار اور ننند، ساس، خسر و دیور نے مل کر اس کی بے رحمی سے پٹائی کی اور تکیے سے منہ داب کر زہریلی دوائی اسے پلا دی اور پھر گھسیٹ کر اسے باتھ روم میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بعد میں ان لوگوں کو بےحتا کے مر جانے کی صورت میں اپنے مشکل میں پڑ جانے کا خوف ہوا تو ان لوگوں ہی نے اسے امباجوگئی کے اسپتال میں لا کر داخل کروایا۔ بہرکیف پولیس میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ किती जणांना पाजले तुला बुटॅक्स आणि न 4 जणांनी हां 4 पाजले का? मारलं कोणी कोणी? नवऱ्याने सासऱ्याने नंदा 4 जणांनी। बरं, मग इकडं कोणी आणलं तुला दवाखान्यात? त्यानेच घेऊन आलो आणि कशामुळे भांडण झालं? तर पैसे किती पैसे मागितले होते? 2 लाख रुपये। मम्मी म्हणलं माझे भाऊ करतात दवाखान्यात तुला नीट द्यायला पुण्याला ससनमध्ये घेऊन बारामतीला 8 दिवस जाऊन राहिले त्याच्यासाठी मला मारलं होतं। बारामतीला म्हणलं तू जिकडं जाशील तिकडं येते म्हणलं। हां, दवाखान्यात ते बारामतीला दवाखान्यात म्हणून गेले, तिकडं सुपारी फोडायची होती, तिकडून गोड करून गेले चांगलं म्हणलं जाऊ आपण इकडं माझ्या भावाला द्यायला। मग भाऊ तिथं गेला, फोनवर काय दवाखान्याला गेले म्हणून काय म्हणलं तिकडून गावाकडून राशन कार्ड घेऊन येतात, तिकडून जाऊ म्हणलं पुण्याला जाऊ म्हणलं राशन कार्डासाठी आलाय म्हणून मारलं। सेवन हिल के करीब एक रक्षा वाले और ट्रैफिक एहलकार के दरमियान हुए तनाज़े का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। شہر میں رکشہ والوں کی موزوریاں، قانون شکنی اور بے ضابطگی عام ہے، اور یہ اس قدر بے لگام ہو گئے ہیں کہ ٹریفک پولیس کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ آج سیون ہل جیسے مصروف علاقے میں گجانن مندر روڈ پر ٹاٹا موٹرز کے سامنے ایک رکشہ والے اور ٹریفک پولیس والے کے بیچ ہوئی تکرار و تنازع کے ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہے ہیں۔ تاہم کسی پولیس تھانے میں اس معاملے کے اندراج کی کوئی اطلاع نہیں مل سکی ہے۔ پیٹھن میں جاری شیو پران کتھا میں شرکت کے لیے نکلی ایک اسکارپیو گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ 5 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نانے گاؤں کے سرپنچ کے صاحبزادے اپنے 5 دوستوں کے ہمراہ اس شیو پران کتھا کی سماعت کے لیے نکلے تھے کہ پیٹھن پاچوڑ روڈ پر واقع آکھات واڑہ کے پاس سے تیز رفتار سے گزرتی ہوئی یہ اسکارپیو بے قابو ہو گئی
اور پل کی دیوار سے ٹکرا کر 3 قلابازیاں کھا کر الٹ گئی تو ایک شخص راہل کیس بھٹ موقع پر ہی فوت ہو چکا تھا، جبکہ دیگر 5 افراد کی جیپ کے ایئر بیگ کھل جانے کے سبب جانیں تو بچ گئیں، مگر وہ شدید زخمی ہو گئے اور انہیں مقامی ساکنان نے پہلے پیٹھن کے سرکاری اسپتال میں داخل کروایا اور بعد ازاں انہیں گھاٹی اسپتال لایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ زخمیوں کو پیٹھن کے اسپتال لائے جانے کے بعد یہاں ان کے رشتہ داروں کا ہجوم لگ گیا تھا۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔